محرم کا پورا بات اس ویڈیو میں ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم میں عجیب و غریب باتیں لوگوں کے بیچ مشہور ہیں، لوگوں کے بیچ چلتی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے کامنٹ کرنے کو کہا تھا، تو آپ لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کی وہ باتیں جو محرم کے مہینے میں چلتی ہیں، بہت ساری باتیں اپنے اپنے علاقے کی آپ لوگوں نے کامنٹ باکس میں بتائیں۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والی جو بات تھی وہ مجھے لگی کہ محرم کے مہینے میں غسل کرنے کے بارے میں۔ اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی ایک بیان کی، جس میں کوئی بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، اور وہ بول رہا تھا کہ محرم کو 8 تاریخ میں شاید یا 10 تاریخ کو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ 10 محرم کو جو پانی ہوتا ہے، جو ہمارے گھر میں پانی آ رہا ہوتا ہے، تو وہ زمزم کا پانی بن جاتا ہے۔ اسی لیے 10 محرم کو یا شاید 8 محرم کو، مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں کیا بتائی جا رہی تھی، کہ غسل کرنے سے جو ہے نا تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور وہ زمزم کا پانی مانا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بہت بڑھیا بہت بڑھیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، محرم کی فضیلت ہے۔ محرم ایک برکت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ 10 محرم کو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک ہے کربلا کا واقعہ۔ محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ شروع سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، تب سے محرم کی فضیلت ہے، خاص طور پر 10 محرم کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ طرح طرح کی باتیں جو چلتی ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ 10 محرم کو غسل کرنا، عاشورہ کا غسل۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو جو ہے نا زمزم کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جتنی بھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، بس وہی سچ ہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح سے ہم ہر بات کو فالو کرنا شروع کر دیں تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، سچی جھوٹی باتیں مکس ہو جائیں گی، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دین کیا ہے اور دین سے ہٹ کر کون سی چیزیں، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی لیے جو بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز جو بتائی جا رہی ہے، کیا اس کا حدیث سے کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ کس دن کی کیا فضیلت ہے یہ نبی تو بتاتے ہیں نا۔ بھئی ہمیں کیسے معلوم کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ محرم کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تہجد کا وقت بہت خوبصورت اور پیارا وقت ہوتا ہے، کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، اور اللہ کے نبی کو کون بتاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا۔ اب حضور نے نہیں بتایا کہ 10 محرم کو جو ہے نا وہ زمزم کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نے نہیں بتایا کہ 10 محرم کو کوئی غسل کیا جاتا ہے۔ جب نبی نے نہیں بتایا تو یہ کس نے بتایا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ چلی چلائی بات ہے۔ یہ جو باتیں، بہت ساری باتیں غلط سلط چلتی ہے نا، تو یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اسی لیے نہ تو 10 محرم کا کوئی خاص غسل ہوتا ہے۔ دیکھو، جیسے عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے نا؟ اسی طرح سے آپ جب گندے سندے زیادہ ہو جاؤ تو اس وقت غسل کرنا سنت ہے نا؟ تو اگر یہ غسل کرنا کوئی سنت ہوتا تو اللہ کے نبی خود فرماتے، یا حضور کسی کو غسل کرنے کا حکم دیتے۔ تو اس کا جب حدیث سے تعلق نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں اس غسل کا ذکر نہیں ملتا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ چلی چلائی بات ہے۔ اسی لیے عاشورہ کا، 10 محرم کے دن کا یا 8 محرم کا، محرم کے مہینے میں کوئی خاص غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور زمین سے زمزم آنے کی بات تو بالکل بے اثر ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ چلی چلائی باتوں کو خوب فالو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں جو ہے نا کلیر کے مزار پر گیا ہوا تھا، بزرگوں سے میری عقیدت ہے، بزرگوں سے میں محبت رکھتا ہوں، تو وہاں کلیر کے مزار پر میں گیا ہوا تھا، تو رات میں نے وہیں قیام کیا تھا۔ تو اچانک سے رات کے 1 بجے شور ہوا، اور شور کیا ہوا؟ عجیب سا شور تھا، وہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یار یہ شور کیسا ہے، کہ لوگ اپنے برتن لے کے جو ہے نا ایک نل کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جب پتہ کیا، کوشش کی معلوم کرنے کی، تو پتہ چلا کہ کسی وہاں کے مجاور نے، روزانہ رات کو وہ مجاور ایک وقت میں اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ اس نل سے پانی بھر لو اب جلدی سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس نل سے
اس کے کہنے کے مطابق جو پانی بھر کر پیے گا اس کو شفا ملے گی، تو لوگ بھاگتے ہیں اس پانی کو لینے کے لیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ صبح سے شام تک اس نل سے پانی آ رہا ہے تو کوئی فضیلت نہیں، لیکن اس مجاور جب وہ رات کو اعلان لگاتا ہے تو اس وقت میں جو پانی بھرے گا تو وہ پانی فضیلت والا ہے۔ ایسی ہی باتوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے۔ جو چیزیں دین ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، اور جو دین نہیں ہے ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے عاشورہ کا کوئی غسل نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، اور بھی محرم کی بہت ساری بدعات اور خرافات ہیں۔ بچنے کی کوشش کیجئے، جو صحیح دین کا راستہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے، اس دین کے راستے کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔